السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج بات کریں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14 کے تعلق سے۔ ان کا ترجمہ اور اس کی تفسیر آپ تک پہنچائیں گے۔ اس سے پہلے کہ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں تک شیئر کر دیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون۔ اور جب ایمان والوں سے ملیں تو کہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیاطین کے پاس اکیلے ہوں تو کہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو یوں ہی ہنسی کرتے ہیں۔ یہاں منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ان آیات کے اندر منافقوں کے بارے میں بیان ہو رہا ہے، جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب اپنے کفار ساتھیوں کے پاس پہنچتے، ان کے سرداروں کے پاس پہنچتے تو ان سے کہتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو یوں ہی ہنسی کرتے ہیں۔ صاحب تفسیر مفسر قرآن اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں۔ منافقین کا مسلمانوں کو بے وقوف کہنا اور کفار سے اظہار یکجہتی کرنا اپنی نجی محفلوں میں تھا، جبکہ مسلمانوں سے تو وہ یوں ہی کہتے تھے کہ ہم مخلص مومن ہیں۔ اسی طرح آج کل کے گمراہ لوگ مسلمانوں سے اپنے فاسد خیالات کو چھپاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ان کی کتابوں اور تحریروں سے ان کے راز فاش کر دیتا ہے۔ جس طرح اس دور کے منافقین مسلمانوں سے کہتے تھے، صحابہ کرام سے کہتے تھے کہ ہم تو مخلص مومن ہیں، مسلمان ہیں، اسی طرح آج کل کے بھی گمراہ لوگ، گمراہ عقیدے والے وہابی دیوبندی مسلمانوں سے اپنے فاسد خیالات کو چھپاتے ہیں، جو ان کے گستاخی والے عقیدے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں وہ کرتے ہیں، ان کو مسلمانوں سے چھپاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ان کی کتابوں کے ذریعے اور ان کی تحریروں کے ذریعے ان کے راز کو فاش کر دیتا ہے۔ بے دینوں کی فریب کاریوں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ یاد رہے کہ اس آیت سے مسلمانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ وہ بے دینوں کی فریب کاریاں یعنی دھوکہ دھڑی فریب کاریوں سے ہوشیار رہیں اور ان کی چکنی چپیڑی باتوں سے دھوکہ نہ کھائیں۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِنَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط۔ اے ایمان والو، غیروں کو رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری برائی میں کمی نہیں کریں گے۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، بے شک ان کا بغض تو ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا ہے، اور جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔
بے شک ہم نے تمہارے لیے کھول کر آیتیں بیان کر دیں اگر تم عقل رکھتے ہو۔ خبردار یہ تم ہی ہو جو انہیں چاہتے ہو، وہ تمہیں پسند نہیں کرتے، حالانکہ تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو غصے کے مارے تم پر انگلیاں چباتے ہیں۔ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم فرما دو اپنے غصے میں مر جاؤ، بے شک اللہ دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو اس پر وہ خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کا مکر و فریب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان کے تمام کاموں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، ان سے دور رہو اور انہیں اپنے سے دور کرو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ اور رسول سے زیادہ کوئی ہماری بھلائی چاہنے والا نہیں، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کی طرف بلائیں یقیناً ہمارے دونوں جہان کا اسی میں بھلا ہے، اور جس بات سے منع فرمائے بلا شبہ سراسر ضرور بلا ہے۔ مسلمان صورت میں ظاہر ہو کر جو ان کے حکم کے خلاف کی طرف بلائے، یعنی اپنے آپ مسلمان کی صورت میں آپ کے سامنے آئے اور ان کے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف تمہیں بلائے تو یقیناً جان لو کہ یہ ڈاکو ہے۔ اس کی تعویلوں پر ہرگز کان نہ رکھو۔ رہزن جو جماعت سے باہر نکال کر کسی کو لے جانا چاہتا ہے ضرور چکنی چکنی باتیں کرے گا، اور جب یہ دھوکے میں آیا اور ساتھ ہو لیا تو اس کی گردن مار دے گا، مال لوٹ لے گا۔ اسی طرح آج کل کے بدعقیدہ بے دین لوگ ہیں جو اچھے لباس میں آتے ہیں، جبے کبے صافے میں آتے ہیں اور سادہ مسلمان کو بہکاتے ہیں اور اسے چکنی چکنی باتیں کر کر اچھی باتیں کر کر اسے اپنے ساتھ 40 دن کے چلوں میں لے جاتے ہیں اور اس طرح کی تعویلیں نکالتے ہیں اور پھر اس کے ایمان کو لوٹ لیتے ہیں۔ جب وہ ان کی باتوں میں آ جاتا ہے تو اس کے ایمان کو لوٹ لیا جاتا ہے۔ اس لیے ان سے دور رہو، اپنے سے دور کرو، ان سے دور رہو۔ ان سے پاس جاؤ گے، ان کے قریب جاؤ گے تو آپ کا ایمان لٹ جائے گا۔ اسی طرح اور شامت اس بکری کی ہے کہ اپنے راعی یعنی چرانے والے کا ارشاد نہ سنے، اور بھیڑیا جو کسی بھیڑ کی اون پہن کر آیا اس کے ساتھ ہو لے۔ ارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں منع فرماتے ہیں، وہ تمہاری جان سے بڑھ کر تمہاری خیر خواہی ہے۔ حریص علیکم، تمہارا مشقت میں پڑنا ان کے قلب اقدس پر گرا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، واللہ وہ تم پر اس سے زیادہ مہربان ہیں جس سے نہایت چہتی ماں، یعنی وہ اس سے بھی زیادہ، واللہ وہ تم پر اس سے زیادہ مہربان ہیں جیسے کہ نہایت چہیتی ماں اپنے اکلوتے بیٹے پر۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ارے ان کی سنو، ان کا دامن تھام لو، ان کے قدموں سے لپٹ جاؤ۔ اللہ تعالی اسی آیت کے اگلے حصے میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیاطینوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں۔ یہاں شیاطین سے کفار کے وہ سردار مراد ہیں جو دوسروں کو گمراہ کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ منافق جب ان سے ملتے تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور مسلمانوں سے ملنا محض استہزاء کے طور پر ہے، یعنی بس ہنسی مذاق کے طور پر ان سے ملتے ہیں، ویسے تو ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں۔
اور ہم ان سے اس لیے ملتے ہیں تاکہ ان کے راز معلوم ہوں اور ان میں فساد انگیزی کے موقع ہمیں مل سکے، یعنی انہیں فساد پھیلانے کا موقع ملے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح جنات میں شیاطین ہوتے ہیں اسی طرح انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں۔ انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ منافقین صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے سامنے ان کی تعریفیں کرتے اور بعد میں ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اسی بات کو بیان کرنے کے لیے آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ صحابہ کرام اور علماء دین کا مذاق اڑانے کا حکم کیا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور پیشوان دین کا مذاق اڑانا یہ منافقوں کا کام ہے۔ آج کل بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو اپنی مجلسوں اور مخصوص لوگوں میں علماء دین اور صلحاء اور دیندار کا مذاق اڑاتے پھرتے ہیں اور ان پر ہنسی مذاق کرتے ہیں، اور جب ان کے سامنے آتے ہیں تو منافقت سے بھرپور ہو کر خوشامد اور چاپالوسی کرتے پھرتے ہیں اور تعریفوں کے پل باندھتے ہیں۔ یوں ہی ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے جنہیں مذہب اور مذہبی نام سے نفرت ہے اور مذہبی حلیہ اور واضح قطعی دیکھ کر ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ یاد رہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اور دین کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے۔ اگر کوئی کسی انبیاء کرام، کسی نبی کا اور نبیوں کا یا کسی ایک نبی کا بھی اگر مذاق اڑائے گا اور یا دین کا مذاق اڑائے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ یوں ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی بے ادبی یہ گمراہی ہے، اور اسی طرح علم کی وجہ سے علماء دین کا مذاق اڑانا بھی کفر ہے، یعنی اس کے علم کی وجہ سے اگر کسی عالم کا اگر مذاق اڑایا تو آپ کافر ہو جائیں گے، ورنہ حرام ہے۔ یعنی کسی عالم کا علم کی وجہ سے مذاق اڑانا یہ کفر ہے، اور اگر اس کے علم کی وجہ سے نہیں ہے اور ویسے ہی مذاق اڑا رہا ہے تو یہ بھی حرام ہے۔ اس لیے کسی عالم کا مذاق اڑانا یا اس کے علم کی وجہ سے ہو یا ویسے ہی ہو یہ حرام ہے اور کفر بھی ہے اگر علم کی وجہ سے اگر اڑاتا ہے تو۔ ان چیزوں سے سب کو بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عالم دین اور صحابہ اکرام، اولیاء اکرام، انبیاء اکرام سے ہم سب کو محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔